پالوس رسول کا جو انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے اور یسوع مسیح جو اسے رسول ہونے کے لیے بلاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع المسیح کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نہ صرف میسج ہے، وہ میسنجر بھی ہے، اور عام میسنجر نہیں، ڈیوائن میسنجر ہے۔ وہ ڈیوائن پروفٹ ہے جس کے وسیلے سے باپ جو ہے وہ نبیوں سے بولتا اور نبیوں سے کیا ہوتا ہے؟ مخاطب ہوتا ہے، جس کی کیا کی جاتی ہے؟ ورشپ کی جاتی ہے۔ یہ نبی جو تھے، ان کی جو نبوتیں تھی وہ کس کے وسیلے سے تھی؟ مسیح کے وسیلے سے تھی، اور مسیح نے ان نبیوں پر جو وحی نازل کی، جو الہام بھیجا، وہ کس کے ذریعے بھیجا؟ اپنے روح کے وسیلے سے بھیجا۔ محض نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، کیونکہ کسی بھی نبی نے مسیح کے بغیر کبھی نبوت نہیں کی ہے۔ مسیح نبیوں کا مسیح نہیں، نبی مسیح کے مسیح ہیں۔ یسوع مسیح کلمہ حق اور اس کا روح ہے حق۔ حق کا مطلب ہے سچ، سچ کا مطلب ہے جس پہ یقین کیا جا سکے، سچ کا مطلب ہے ٹرسٹ ورتھی۔ اسی لیے رسول اور ان کی رسالت جو ہے وہ کوئی عام رسالت نہیں، وہ وقت جو ہے محض یسوع مسیح کے حواری، فالوور، صحابی، ساتھی نہیں، وہ صاحب وحی ہے۔ آج میں نے اعمال کی کتاب اور اس کا نامہ باب جو ہے اور اس کے پہلی 9 آیات کو کسی خاص مقصد اور ارادے کے لیے چنا ہے، اور وہ مقصد اور ارادہ جو ہے وہ ہے پالوس رسول کی رسالت اور اس کی رسالت کے دفاع کے بارے میں۔ عصر حاضر میں اہل اسلام میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ مسیحیت کی موجودہ شکل کو پالوسی شکل کہتے ہیں، یعنی وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو مسیح نے دیا تھا، بلکہ اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پالوس نے رکھی ہے۔ چنانچہ شیخ احمد دیداد جو ہے وہ ایک بڑا جو تھا وہ ناقد تھا پالوس کی رسالت اور اس کی تعلیمات کا۔ اس کے بعد ذاکر نائک آیا، اور موجودہ دور میں گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام حافظ عمران ثاقب ہے۔ اس نے پالوس کی تعلیمات و شخصیت کو اس طور سے نشانہ بنایا کہ اسے مخالف مسیح دجال کہہ دیا۔ بطور مسیحی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان کی کشتی لڑیں، یعنی وہ ایمان جو مقدسوں کو سونپا گیا ہے، وہ تعلیمات جو رسولوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ دفاع کریں۔ آج کوئی بھی ایماندار مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت کہی جاتی ہے اور اس کے لیے کتبے پہ لکھ دی جاتی ہے کہ میں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی ہے، میں نے ایمان کو کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن بہت سو سے یہ سوال ہے، کتنے ہیں جو ایمان کی کشتی لڑتے ہیں اور اس مسیحی تعلیم کا دفاع کرتے ہیں جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے؟ تو آج کا جو پیغام ہے وہ پالوس رسول اور اس کی رسالت کے اوپر ہے۔ پالوس رسول کا جو انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے اور یسوع مسیح جو اسے رسول ہونے کے لیے بلاتا ہے، چنتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع المسیح کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔
اگر ہم یسوع المسیح کی ذات کو نہیں سمجھیں گے تو پالوس کی رسالت کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے. یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بائبل یہ فرماتی ہے کہ ابتدا میں کون تھا؟ کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی کیا تھا؟ خدا تھا. یعنی یسوع مسیح خدا باپ کا ازلی کلمہ ہے. کیسا کلمہ ہے؟ ازلی کلمہ ہے. یسوع مسیح دنیا کی پیدائش یا زمین پر اپنی پیدائش کے وقت خدا کا کلمہ نہیں بنا، بلکہ بیفور دا فاؤنڈیشن آف دا ارتھ، آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ خدا کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. یہ خدا کی اپنی ذات واحد میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے اور اس کی ذات میں ہمیں باپ، بیٹا اور روح ملتے ہیں. اور اسی پاک تصنیف میں جو دوسرا کلوم، دوسری شخصیت، الہی شخصیت جو ملتی ہے، اسے کیا کہا گیا ہے؟ کلمہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کلمہ کہا گیا ہے. کلمہ، کلمے کا مطلب ہے کہ خدا نہ صرف باپ بیٹے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بلکہ ساری یونیورس کے ساتھ خدا باپ جس کے وسیلے سے بولتا ہے، جس کے وسیلے سے مخاطب ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے اپنی بات پہنچاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. تو خدا کی اپنی ذات میں یسوع المسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الہی کلمہ ہے، الہی نبی ہے. نبی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام پہنچاتا ہے، خدا کی بات پہنچاتا ہے. خدا اس کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور نبی کے ذریعے سے جو معجزے ہوتے ہم دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ازلی کلمہ جو ہے وہ نہ صرف ایسا کلمہ ہے جس کے وسیلے سے خدا بولتا ہے، بلکہ ایسا کلمہ بھی ہے جو اس کے وسیلے سے عالم بنے ہے، جس کے وسیلے سے تخلیق ہوئی ہے. اسی لیے بعد کے آنے والے نبی جو ہیں وہ نہ صرف خدا کا کلمہ سناتے تھے، خدا کا پیغام، خدا کا کلام سناتے تھے، بلکہ ان کے وسیلے سے معجزے بھی رونما ہوتے تھے، کیونکہ وہ کلمے کا عکس تھے. جو الہی نبی، جو کیا ہے؟ الہی نبی ہے. نبی اس طرح سے کہ خدا اس کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ ازل سے ہی کمیونیکیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. تو باپ جو ہے وہ کس کے ساتھ کلام کرتا ہے؟ بیٹے کے ساتھ کلام کرتا ہے. اور بیٹا جو ہے باپ کے کلام کو کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں، اور اس کی 11 سے 12 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ آئے ابراہیم، آئے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. خدا کا فرشتہ، خداوند کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میں اب جان گیا کہ تو کس سے ڈرتا ہے؟ خدا سے. خدا سے ڈرتا ہے. اور پھر یہ فرشتہ جو ہے خداوند کا فرشتہ یہ کیا کہتا ہے ابراہیم کو؟ اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. کس سے دریغ نہ کیا؟ مجھ سے. مجھ سے. خداوند کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہ کیا، میرے لیے قربان کیا. تو یہاں پر یہ خداوند کا جو فرشتہ ہے یہ عام فرشتہ نہیں ہے. فرشتے کے لیے جو عبرانی لفظ ہے ملک،
اس کا مطلب ہے میسنجر، پیغمبر، رسول، فرشتہ۔ یہاں پر جو خداوند کا فرشتہ ہے یہ عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ ڈیوائن میسنجر ہے۔ یہ یسوع المسیح اپنے جسم میں آنے سے پیشتر اس کا ظہور ہے، جہاں پر وہ ڈیوائن میسنجر کے طور پر کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے، اور ڈیوائن میسج کو جو ہے وہ نبی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، جو نہ صرف میسنجر ہے بلکہ خدا ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ وہ خدا کی طرح بولتا ہے، خدا کی طرح کلام کرتا ہے۔ یسوع مسیح نہ صرف میسج ہے، وہ میسنجر بھی ہے، اور عام میسنجر نہیں، ڈیوائن میسنجر ہے۔ اور خدا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نبیوں کے ساتھ باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، میسج کنوے کرتا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اور یہی ملک یہوہ ہے جو جھاڑی میں موسیٰ پر اترتا ہے، اور جس جگہ یہ اترتا ہے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، پاک زمین ہے۔ یہی جو ہے وہ یشوع پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے جوتے اتار دے، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ پاک زمین ہے۔ اور پھر یہ انہیں کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے، ان کے ساتھ کلام کرتا ہے، انہیں خدا کا میسج دیتا ہے، انہیں خدا کا پیغام دیتا ہے۔ یہی ہے جو حاجرہ سے ملتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے، اور اسماعیل کے لیے برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہی ہے جسے سجدہ کیا جاتا ہے تو کبھی روکا نہیں جاتا، کبھی کفر کہا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الہی کلمہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ الہی کلمہ ہے۔ وہ ڈیوائن پروفٹ ہے جس کے وسیلے سے باپ جو ہے وہ نبیوں سے بولتا اور نبیوں سے کیا ہوتا ہے؟ مخاطب ہوتا ہے، جس کی کیا کی جاتی ہے؟ ورشپ کی جاتی ہے۔ یہی وہ ملک یہوہ ہے، خدا کا رسول، خدا کا پیغمبر جو ہے، خدا کا میسنجر، خدا کا کلمہ ازلی کلمہ ہے، جس کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ جدعون کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے ہے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ڈرپوک ہو تو بھی زوراور ہے، کیونکہ خدا اس کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ یہ وہی ہے جس نے فرمایا ہے دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ تو یسوع مسیح جو ہے یہ الہی ہستی ہے جو ڈیوائن میسنجر ہے، اور اس الہی پیغمبر کے ذریعے سے باپ جو ہے وہ نبیوں سے بولتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور ایسا کوئی بھی نبی نہیں آیا جس نے مسیح کے بغیر منادی کی ہو، جس نے مسیح کے بغیر منادی کی ہو۔ حوالہ دیکھیے اس کے لیے میرے ساتھ، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 10 آیت سے 11 آیت تک لکھا ہے، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش و تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ نبیوں نے تلاش کی، تحقیق کی اس فضل کی بابت جو ہم پر ہونے والا تھا، انہوں نے نبوت کی، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح، کس کا روح؟ مسیح کا روح جو ان میں تھا، اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ کس کا روح؟ مسیح کا روح۔ کن میں بولتا تھا؟ نبیوں میں بولتا تھا۔ تو یہ نبی جو تھے
ان کی جو نبوتیں تھی وہ کس کے وسیلے سے تھی؟ مسیح کے وسیلے سے تھی. اور مسیح نے ان نبیوں پر جو وحی نازل کی، جو الہام بھیجا، وہ کس کے ذریعے بھیجا؟ اپنے روح کے وسیلے سے بھیجا. خدا کی ذات میں باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. بیٹا جو ہے وہ اپنے روح کے وسیلے سے نبیوں تک اس میسج کو پہنچا دیتا ہے. اور ازل سے ہی بیٹا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ نبیوں پر خدا کی مرضی کو، خدا کی رضا کو، خدا کے کلام کو اپنے روح کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. ایک اور حوالے کو دیکھیے، یوحنا کی رسول کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 13 آیت سے لے کے اس کی 14 آیت تک. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے، وہ میرا جلال ظاہر کرے، اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. یہ نہیں کہ یہ پینتیکوست کے روز ہی روح القدس نے یہ کام شروع کیا. روح القدس ازل سے ہی، شروع سے ہی بیٹے سے لے کر آگے دنیا تک جو ہے وہ میسج کو کنوے کرتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹے کے ساتھ جو خدا کا کلمہ ہے میسج کو کنوے کرتا ہے، اور اس میسج کو آگے جو ڈیوائن لوگوس ہے، جو الہی کلمہ ہے، جو یسوع المسیح ہے، جو محض نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے. وہ محض نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، کیونکہ کسی بھی نبی نے مسیح کے بغیر کبھی نبوت نہیں کی ہے. مسیح نبیوں کا مسیح نہیں، نبی مسیح کے مسیح ہیں. مسیح جو ہے وہ نبیوں کا نمائندہ، نبیوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ نبی جو تھے یہ مسیح کا عکس تھے. اس لیے وہ خدا کے کلام کو بولتے اور معجزانہ طور پر معجزے کرتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ ہی تھا جس کے کہنے سے عالم وجود میں آئے اور معجزانہ طور پر تحلیق ہو گئی. معجزانہ طور پر تو یسوع مسیح محض کلمہ نہیں، یسوع مسیح محض ایک نبی نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ نبیوں کا نبی ہے. اور دنیا میں کوئی بھی خدا کا نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مسیح کے بغیر نبوت کی ہو، کیونکہ مسیح کا روح اس میں بولتا تھا. اور وہ کیا ہے؟ روح حق ہے. یسوع مسیح کلمہ حق اور اس کا روح حق. حق کا مطلب ہے سچ، سچ کا مطلب ہے جس پہ یقین کیا جا سکے. سچ کا مطلب ہے ٹرسٹ ورتھی. مسیح کلمہ ایسا ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس کا روح ایسا روح ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کلام جو خدا اپنے کلمے کے وسیلے سے، اپنے روح کے وسیلے سے، جو روح حق ہے، وہ ٹرسٹ ورتھی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹرسٹ. اسی لیے رسول اور ان کی رسالت جو ہے وہ کوئی عام رسالت نہیں، وہ وقت جو ہے محض یسوع مسیح کے حواری، فالور، صحابی، ساتھی نہیں، وہ صاحب وحی ہے. ان پر خدا کا الہام آتا تھا. کلمہ حق، روح حق کے وسیلے حق کی باتیں ان پر ظاہر کرتا تھا. اسی لیے ان کے منہ سے نکلی ہوئی تعلیمات کی وہی حیثیت ہے جو عہد عتیق میں کسی بھی نبی کی تھی، جو عہد عتیق میں کسی بھی نبی کی تھی، یسایہ کی تھی، داؤد کی تھی، موسیٰ کی تھی. اسی لیے یسوع مسیح کا رسولوں کو چننا محض
ان مذہبی لیڈروں کی طرح یا اور قوموں کے نبیوں کی طرح نہیں تھا جو اپنے خواریوں کو چنتے تھے. یہ صاحب وحی تھے. یہ کیا تھے؟ صاحب وحی تھے. ان تک خدا کا کلام آتا تھا. مسیح کے وسیلے، مسیح کے روح کے وسیلے خدا نے ہمیشہ سے نبیوں سے جو باتیں کی ہیں، کس کے وسیلے سے کی ہیں؟ بیٹے کے وسیلے سے کی ہیں. باپ کو کبھی کس نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے. یہی ہے جو آدم سے باتیں کرتا تھا، جو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، جو ابراہیم سے باتیں کرتا تھا، جس نے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور کیا ہوا؟ خوش ہوا. یہی تھا جس کی بابت لکھا ہے کہ نوح کے زمانے میں قیدی روحوں میں اس نے کیا کی؟ منادی کی. یہ اس نے ڈائریکٹ منادی نہیں کی تھی. نوح کے وسیلے سے مسیح کے روح نے اس وقت کے لوگوں سے جو نافرمان تھے ان سے منادی کی. تو یہ منادی چونکہ خدا کے روح کے وسیلے سے تھی، اس لیے مسیح کی منادی. کس کی منادی تھی؟ مسیح کی منادی. اسی لیے جب پالوس کا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے مسیح کے ساتھ، کہ وہ مسیح کو اس کے جلال میں دیکھتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیے یسایہ کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک ہم پڑھیں گے. جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، جس سال میں کس نے وفات پائی؟ عزیہ بادشاہ نے. تاریخ دیتا ہے میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا. اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے. ہر ایک کے 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، 2 سے پاؤں، 2 سے اڑتا تھا. ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج، رب الافواج. کہتا ہے یسایہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر جو ہے اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا. کسے؟ خداوند کو. عبرانی میں یہاں پر ہے میں نے ایدونائی کو دیکھا. میں نے کس کو دیکھا؟ ایدونائی کو دیکھا. اردو ترجمے میں دونوں پر یہوہ کے لیے اور ایدونائی کے لیے خداوند خداوند کہا گیا ہے، لیکن انگلش میں یہوہ کے لیے لارڈ جو ہے وہ سارے کیپٹل سے لکھا گیا ہے، لیکن ایدونائی کے لیے صرف ایل جو ہے وہ کیپٹل میں ہے تاکہ ڈسٹنگوش کی جا سکے. تو کیا کسے وہ دیکھتا ہے؟ ایدونائی کو دیکھتا ہے. اور یہ ایدونائی کون ہے؟ یہ ایدونائی وہی ہے جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خدا سے کہا، یہوہ نے میرے ایدونائی سے کہا، یہوہ نے میرے ایدونائی سے کہا میرے دانے طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. اور یسوع مسیح نئے عہد نامے میں بتاتا ہے کہ وہ مسیح ہے جو باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، وہ ایدونائی ہے. اور یسایہ نے جس خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر آسمان پر بیٹھے دیکھا، وہ ایدونائی تھا، وہ کلمہ تھا خدا کا، وہ یسوع مسیح کا تجسم سے پہلے کیا تھا؟ ظہور تھا. اور اس کے حضور میں جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ قدوس ہے. اور اس کے نور سے، اس کے لباس کے دامن سے جو ہے وہ ہیکل جو ہے وہ معمور ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ معمور ہو جاتی ہے. اور یہ ایدونائی، یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے میں کس کو بھیجوں؟ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یسایہ کہتا ہے مجھے بھیج، میں جاؤں گا. مجھے بھیج، میں جاؤں گا.
یہ سایہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرا ایجی، میرا انوائے، میرا میسنجر بن کے، میرا جو ہے ایمبیسڈر بن کے کون جائے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے بھیج، میں جاؤں گا۔ تو جب پالوس جو ہے وہ یسوع مسیح کو جلال میں دیکھتا ہے تو دراصل یہ وہی یسوع ہے جس نے یسایہ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، یسایہ کو کمیشن کیا اور یسایہ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیج دیا کہ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے روشنی دینے والا نور جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ پالوس کہتا ہے وہی انکاؤنٹر جو یسایہ کے ساتھ تھا، وہ یسوع جو یسایہ سے مخاطب ہوا تھا وہی پالوس سے مخاطب ہوا تھا، جس نے یسایہ کو خدمت کے لیے کمیشن کیا تھا، اس کا انوائے ہو، اس کا ایلچی ہو، اس کا اپوسٹل ہو، اس کا میسنجر ہو، تاکہ دنیا تک اور دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں اس کا ایلچی ہو۔ وہی یسوع اب کسے کمیشن کرتا ہے؟ پالوس کو کمیشن کرتا ہے۔ پالوس کی رسالت کوئی عام رسالت نہیں ہے، دوسرے رسولوں کی رسالت بھی کوئی عام رسالت نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا جو تھا وہ نبیوں پر اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا اور انہیں کیا کرتا تھا؟ کمیشن کرتا تھا۔ پالوس اسی سلسلے کی کڑی ہے، پالوس اسی سلسلے کی کیا ہے؟ کڑی ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جس نے اس پر اپنا آپ ظاہر کیا ہے، جو نبیوں کے ساتھ ڈیوائن میسج کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، جو کلمہ خدا ہے، جو کلمہ حق ہے، جو ان پر ظاہر کرتا تھا کس کے وسیلے سے؟ روح حق کے ذریعے سے۔ چونکہ کلام حق روح حق کے ذریعے سے ان رسولوں کے منہ سے نکلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہمارے لیے ٹرسٹورتھی ہے، اس لیے یہ ہم پر کیا ہے؟ ٹرسٹورتھی ہے۔ ہم دنیاوی شکوک و شبہات کو رد کرتے ہیں جس کی ابتدا عدم سے ہوئی تھی، اور خدا کے کلام کے بارے میں کیا ڈالا گیا تھا؟ شک ڈالا گیا تھا۔ ہم ایسی گمراہیوں کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ رسولوں کی رسالت کلمہ حق کے ذریعے سے ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی نبی نے نبوت نہیں کی ہے۔ یہی ہے جس نے موسیٰ پر اپنا ظہور دیا، اسے جھاڑی میں نور نظر آیا، جھاڑی میں آگ نظر آئی، اس نے کہا جوتی اتار دے، اس نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اسے اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے بھیج دیا۔ یہی ہے جو موسیٰ پر ظاہر ہوا، اس نے موسیٰ جیسی خدمت جو ہے وہ کس کو بخشی؟ پالوس کو بخشی، اور اس پر ظاہر ہو کے رہائی کے پیغام انجیل کو دنیا تک پہنچا دیا، تاکہ وہ لوگ جو گناہ اور ابلیس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے وہ رہائی پائیں، وہ جو تاریکی میں تھے وہ روشنی میں آ جائیں، وہ خدا کے نور، اس کی تجلی کا مزہ چکھیں۔ پالوس کی نئے عہد نامے میں وہی اہمیت ہے جو موسیٰ کی پرانے عہد نامے میں ہے، جسے شریعت دی گئی، اس میں 5 کتابیں لکھی۔ پالوس کے وسیلے سے نئے عہد نامے کی 13 کتابیں ہیں۔ مسیحیت کی بنیاد میں وہ تعلیمات جو پالوس کے وسیلے سے خدا نے دی وہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ پالوس جو ہے اس کا پیغام یرمیہ نبی کی طرح کا ہے، اس کی خدمت یرمیہ نبی کی طرح ہے، جسے خدا کہتا ہے کہ اسے اس نے اس وقت چن لیا تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ پالوس بتاتا ہے وہ یسایہ بھی ہے، اس کی خدمت یسایہ جیسی ہے، مجھ کو بھیج، کون جائے گا؟ اور وہ لوگوں پر اور بادشاہوں پر اسے ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی کورٹ میں جو تھے وہ کون جاتے تھے؟ انوائے جاتے تھے، دوسرے بادشاہ کے بادشاہ کا ایلچی۔ اسی لیے دنیا کے درباروں میں مسیح کا ایلچی تھا،
کس کا ایلچی تھا؟ مسیح کا ایلچی تھا. اسی لیے اس کی خدمت یرمیہ جیسی خدمت ہے. پالوس کی خدمت موسیٰ جیسی خدمت ہے. پالوس کی خدمت یسایہ جیسی. کیسی خدمت ہے؟ یسایہ جیسی. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر پالوس کی خدمت کو سمجھنا ہے تو مسیح کی ذات کو سمجھنا پڑے گا، جو کیا ہے، نہ فقط جو ہے وہ نبی ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے، جو کلمہ ہے خدا کا، جس کے بغیر خدا نے کبھی کسی نبی کے ساتھ کلام ہی نہیں کیا، الہام ہی نہیں کیا. اس لیے اس نے کہا تھا روح حق مجھ سے حاصل کرے گا. روح شروع سے ہی بیٹے سے حاصل کرتا ہے اور نبیوں تک کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی گھبرایا ہوا ہے، اگر کوئی ہلا ہوا ہے ایمان سے، تو اس کے لیے ایک بڑا انتباہ ہے. عبرانیوں کے خط میں وہ بڑا انتباہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. مثال دیکھیے عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 25 سے 26 آیت میں لکھا ہے، خبردار. خبردار کیا ہے؟ وارننگ ہے. خبردار کیا ہے؟ وارننگ ہے. خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے. زمین پر ہدایت کرنے والا کون تھا؟ موسیٰ. تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اس نے یہ وعدہ کیا ہے ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی کیا کروں گا؟ ہلا دوں گا. ابلیس جیسے عدن میں گمراہ کر رہا تھا، کلام کے بارے میں شک ڈال رہا تھا، وہ آج بھی اپنے ایجنٹس، اپنے کرندوں کے ذریعے یہ کام کر رہا ہے. ایمان میں کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ہل جاتے ہیں. ان ہلے ہوئے کے لیے یہ انتباہ ہے، یہ وارننگ ہے. خبردار جب زمین پر کا ہدایت کرنے والے کے کلام کے رد کرنے والا نہ بچ سکا تو آسمانی کلام کے رد کرنے والے سے کوئی بچ. اسی لیے اس نے کہا میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتا. آخری وقت میں یہی کلام جو میں تم سے کرتا ہوں تمہیں کیا ٹھہرائے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا. تو عزیزو، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یسوع مسیح کا معاشفہ حاصل ہے. یسوع مسیح خداوندوں کا خدا، نبیوں کا نبی، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے لباس کے دامن سے جو آسمان سے ہے نیچے ہیکل بھی کیا ہو جاتی ہے؟ معمور ہو جاتی ہے. یہ اس کے جلال کا ظہور ہے. جلال کا بادشاہ، لشکروں کا خدا کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اسی لیے ہمیں آدمیوں کی باتوں پر نہیں بلکہ خدا کی باتوں پر دھیان دینا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آپ ایمان میں ترقی کریں. یاد رکھیں یہ میسج فقط اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی ایمان میں مضبوط ہوں اور ان کو بھی مضبوط کرنے والے ہوں. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. تھینک یو.